بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 375 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير۔ لفظی معنی وہ قول اللہ، اور یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، انت قلت، کہ آپ نے کہا، للناس لوگوں سے، اتخذونی بناؤ مجھے، و امی الہین اور میری ماں کو دو معبود، من دون اللہ اللہ سے ورے۔ قال سبحانک، جواب دیا اس نے، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی، نہیں زیبا تھا میرے لیے، ان اقولا کہ کہتا میں، ما لیس لی وہ جو نہیں تھا مجھے، بحق کوئی حق اس کے کہنے کا، ان کنت قلت اگر تھا میں کہا ہوتا میں نے اس کو، فقط تو بالیقین علمتا آپ اس کو جانتے ہوتے، تعلم آپ جانتے ہیں، ما فی نفسی جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسی کا جو آپ کے جی میں ہے، انکا انتا بے شک آپ ہی علام الغیوب خوب جاننے والے ہیں چھپی باتوں کو۔ ما قلت لہم نہیں کہا میں نے ان سے، الا ما امرتنی مگر جو حکم دیا آپ نے مجھے، بھی اس کا، ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم میرے پروردگار اور تمہارے پروردگار، وکنت علیم اور تھا میں ان پر شہیدن گواہ، بعدم تفیم جب تک رہا میں ان میں، فلما پھر جب توفیتنی وصول کر لیا آپ نے مجھے، کنت انت تو آپ اور آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں، ان تعذبہم اگر سزا دیں آپ ان کو، فإنہم پس بے شک وہ عبادوں کا آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لهم اور اگر بخش دیں آپ ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم تو بے شک آپ ہی زبردست حکمت والے۔ قال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یوم ینفع الصادقین یہ دن، ینفع الصادقین نفع پہنچائے گا سچوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان میں نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابداً سدا، رضی اللہ خوش ہوئے اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے، ورضوان اور خوش ہوئے وہ ان سے، ذالک الفوز العظیم بڑی کامیابی، للہ ملک السماوات اللہ کے لیے حکومت آسمانوں کی والارض زمین کی، وما فین اور اس کی جو ان میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی توحید پر قائم نہ رہ سکی، گزشتہ رکوع میں سایہ سے شروع ہوا، یوم یجمع اللہ الرسل جب میدان قیامت میں تمام رسول اکٹھا ہوں گے تو ان کی امتوں کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام رسولوں سے سوال کریں گے، جب تم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کسی رسول میں ہمت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکے، جیسے سورۃ المؤمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل معاشر سے سوال کریں گے، لمن الملک اليوم بتاؤ آج کس کی بادشاہت، جواب دینے والا نہ ہوگا، خود ہی ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار اے غالب اللہ ہی کی حکومت ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام عرض کریں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، آپ ہی سب چھپی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہی سوال قیامت کے دن دوسرے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا،
کیا آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ سے نیچے معبود بنا لو؟ یعنی آپ نے لوگوں کو شرک کی تعلیم دی تھی، جس کو آج عیسائی اپنائے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جواب ان کے سامنے کر دیا ہے۔ یہ بات ترمذی شریف کی حدیث میں آئی ہے، آخر زمانہ میں جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث سکھلائیں گے تو یہ جواب ان کے علم میں آئے گا اور وہ یہی جواب دیں گے۔ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی۔ سورہ صف میں اس کی صراحت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گمراہیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ صرف 12 حواریوں نے ان کی دعوت قبول کی، پھر ان کی محنت سے عیسائیت کو فروغ نصیب ہوا۔ سورۃ صف کی آخری آیت میں اس کا بیان ہے، مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد عیسائیوں میں توحید کی جگہ تثلیث نے لے لی۔ شروع میں تیسرا عنصر حضرت مریم تھی، بعد میں اس کی جگہ روح القدس نے لے لی۔ چنانچہ میدان قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی آپ نے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود مانو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، آپ کی ذات پاک ہے، یعنی خدائی میں آپ کا کوئی شریک نہیں، پھر میں ایسی نازیبہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے کیا حق ہے؟ مجھ کو لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ آپ جو کچھ میرے جی میں ہے اس کو جانتے ہیں اور میں اس کو نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے۔ بے شک آپ ہی چھپی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے بس یہ بات کہی تھی جس کے کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان کے احوال سے باخبر رہا جب تک میں ان میں رہا، یعنی میری دنیا میں موجودگی تک کسی نے مجھے اور میری ماں کو معبود نہیں بنایا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے، اور آپ تو ہر چیز کے نگہبان ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو سزا دینے کا پورا حق ہے۔ ہاں اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ سوال و جواب قرآن کریم میں 2 مقاصد سے نازل کیے گئے۔ پہلا مقصد جو ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ سوال و جواب عیسائیوں کو سنائے گئے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس کو معبود مان رہے ہیں وہ تو خود قیامت کے دن اپنی بندگی کا اقرار کریں گے اور ان کی بہتان تراشی سے برات کا اظہار کریں گے۔ دوسرا مقصد جو تحقیق ہے اور وہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کا جواب دنیا میں ہی کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو لے لیں اور قیامت کے دن جب انتہائی خوفناک منظر ہوگا وہ بے خوف ہو کر یہ جواب عرض کریں۔ فائدہ، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول قرآن کے بعد دنیا میں تشریف لائیں گے، جب ہی ان کے سامنے ان کا یہ جواب آئے گا آپ نزول کے بعد قرآن کریم پڑھیں گے اور آپ اس جواب سے واقف ہوں گے اور قیامت کے دن یہ جواب عرض کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، پھر ان کو کیسے اپنے اس جواب کا علم ہوگا؟ دنیا سے تشریف بری کے بعد انبیاء علیہم السلام کو امت کے احوال کی خبر نہیں ہوتی، یعنی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں انبیاء علیہم السلام تو امت کے احوال کی خبر ان کو نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں، جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں امت کے احوال سے واقف رہتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر گواہ بنیں گے۔ پھر جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو امت کن احوال سے گزرتے ہیں اس کا انبیاء کو علم نہیں ہوتا۔ راہ سے اعمال تو وہ اجمالاً ہوتا ہے، ہر امتی کے احوال تفصیل سے نہیں بتائے جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا ان کے احوال سے واقف رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یہ لوگ برابر اپنی ایڑیوں پر پلٹے رہے جب سے آپ ان سے جدا ہوئے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ انبیاء آخرت میں کفار و مشرکین کے حق میں کلمہ خیر کہیں گے مگر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا الآیہ کلمہ خیر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تثلیث کی قائل امت کے حق میں کہیں گے مگر وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت دعوت کے حق میں یہی کلمہ کہیں گے، اور حوض کوثر سے جب مرتدین کو ہٹایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو آنے دو، مگر فرشتے نہیں آنے دیں گے۔ کلمہ خیر ان کے حق میں مفید نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملے گا جو لوگ ایمان لائے اہل ایمان ہیں، اعتقاداً قولاً اور عملاً سچے ہیں، ان کی سچائی کا پھل ان کو ملے گا۔ ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہتی ہیں، اس لیے وہ سدا بہار ہیں۔ اہل ایمان ان میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہ ہوگا، اور وہاں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رضا الہی ہوگی، اور جتنی جنتی بھی اللہ کی رضا پر مگن ہو گئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے، کائنات کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ فی الحال لوگوں کو کی جو مجازی ملکیتیں ہیں جزا کے دن یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن اللہ ہی مالک رہ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اس دن مکلف مخلوقات جن و انس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ سورۃ النساء میں 2 جگہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، اس کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، اس کے حق میں کسی کا کلمہ خیر یعنی سفارش نہیں سنا جائے گا۔ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو بے اجازت اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ کوئی نہیں، اور کفار و مشرکین کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ملے گی، اور نیک مومنین نہال کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ اپنی مخلوق کے حق میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں گے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اور آیت کا ترجمہ اللہ پاک کا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ سے نیچے 2 معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جواب دیں گے، آپ کی ذات شرک سے پاک ہے، میرے لیے زیبا نہیں کہ وہ میں بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو آپ اس کو جانتے ہوتے۔ آپ میرے لیے میرے دل کی باتیں جانتے ہیں، اور میں آپ کے جی کی باتیں نہیں جانتا۔ آپ ہی چھپی باتوں کو خود جاننے والے۔ میں نے ان سے وہی بات کہی تھی جس کے کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرے پروردگار ہیں اور تمہارے بھی پروردگار ہیں، اور میں ان کے احوال سے باخبر رہا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے پورا لے لیا تو آپ ہی نہیں ان کے نگہبان ہیں، اور آپ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کہا قائلین تثلیث کے حق میں کلمہ خیر، اگر آپ ان کو سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ ان کو بخش دیں تو آپ یقیناً بڑی زبردست حکمت والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ خیر قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن سچوں یعنی نیک مومنوں کو ان کا سچ ایمان و عمل صالح سود مند ہوگا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے، یہی بڑی کامیابی۔ اور سفارش قبول نہ کرنا یہ قادر مطلق کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حکومت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ سورۃ المائدہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔